علی اور مریم کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ علی کی جاب دوسرے شہر میں تھی، اس لیے وہ اپنے والدین سے الگ ایک پرانے مگر پرامن محلے میں کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ روزانہ صبح 8 بجے علی دفتر چلا جاتا اور شام 6 بجے واپس آتا۔ مریم تنہائی میں اکثر خاموش رہتی، ان کی چون کا ابھی کوئی اولاد بھی نہیں تھی اور وہ نئی جگہ نئے ماحول میں خود کو گھرا سا محسوس کرتی تھی۔ ایک دن شدید گرمی تھی، بجلی چلی گئی، مریم کا دم گھٹنے لگا تو وہ چھت پر چلی گئی، کپڑوں سمیت نہانے لگی تاکہ کچھ ٹھنڈک ملے۔ جب پانی پڑا وہ سکون سے سانس لینے لگی، لیکن اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالوں کو چھو رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ مریم ڈر کر تیزی سے بھاگتی ہوئے سیڑھیوں سے نیچے آ گئی۔ اس وقت تو اس کا خوف ختم ہو گیا، لیکن اگلے دنوں میں یہ احساس بڑھتا گیا۔ کبھی کسی کی سانسیں گردن پر محسوس ہوتی، کبھی ہلکی ہلکی سی سرگوشی سنائی دیتی۔ تم میری ہو، بس میری۔ مریم نے علی کو سب کچھ بتایا، مگر علی نے ہنستے ہوئے کہا، تم تنہائی میں وہم محسوس کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رات مریم نے چیخ مار کر علی کو جگایا۔ اس کے کپڑے اترے ہوئے تھے، جسم پر نیل کے نشان تھے اور وہ ہلنے سے قاصر تھی۔ علی سخت پریشان ہوا۔ اگلے روز وہ مریم کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ کوئی وہم یا دماغی بیماری نہیں، یہ کوئی روحانی مسئلہ لگتا ہے، آپ کسی عالم کے پاس جائیں۔ اگلے دن وہ ایک عالم کے پاس گئے، جس نے بغیر توجہ دیے ایک تعویذ تھما دیا، لیکن رات کو وہی منظر دہرایا گیا۔ سایہ آیا اور اس بار مریم کی چیخیں سن کر علی کے دل میں خوف بیٹھ گیا، مگر وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا کیونکہ اسے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگلے روز وہ پریشان اپنے دروازے کے باہر کھڑا تھا کہ ایک گلی کی بزرگ عورت اس کے پاس آئی۔ اس نے پوچھا، علی تمہارے گھر سے رات کو چیخیں آ رہی تھیں، کیا مسئلہ ہے؟ علی نے پریشانی کے عالم میں سارا مسئلہ اس عورت کو بتایا۔ عورت نے علی کو ایک جاننے والے عالم کا پتہ بتایا۔ اگلے ہی دن علی نے مریم کو اپنے ساتھ لیا اور اس عالم کے پتے پر پہنچ گئے۔ عالم نے مریم کی طرف دیکھا اور بولا، بیٹا 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو، قرآن مجید پڑھو، صبح دوپہر شام 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرو، رات کو سوتے وقت آخری 3 کل پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرو، اور یہ پانی آپ کو پڑھ کر دے رہا ہوں، گھر کے چاروں کونوں میں اس کا چھڑکاؤ کرو۔ اسی رات جب وہ سایہ آیا تو چیخنے لگا، یہ میری ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، میں اسے لے جاؤں گا، یہ میرا بچہ پیدا کرے گی۔ لیکن مریم نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ سایہ تڑپتا چیختا رہا اور واپس چلا گیا۔ اگلے کئی دن وہ آتا رہا، مگر ہر بار ناکام واپس چلا جاتا۔ 7 دن بعد اس عالم نے دوبارہ آنے کو کہا تھا۔ علی نے مریم کو ساتھ لیا اور اس کے پاس چلے گئے۔ عالم نے کہا، اب وقت ہے اس سائے سے سامنا کرنے کا۔ اس شام عالم خود ان کے گھر گیا۔ انہوں نے ایک دائرہ بنایا، مریم کو درمیان میں بٹھایا اور 1 گھنٹے تک مسلسل کچھ پڑھتے رہے۔ اچانک ہوا کا ایک طوفان اٹھا، ایک کالا سایہ سامنے آیا، ایک دہشت ناک آواز گونجی، میں اسے لے جاؤں گا، یہ میری ہے، میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ عالم نے زور زور سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور وہ سایہ دائرے کے اندر گھس آیا۔ عالم نے اس سائے کے اوپر پانی پھینکا اور اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟
اور تم اس پر کیسے آئے؟ میں ایک شیطانی جن ہوں جس کا نام زال ہے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ عشق میں تب مبتلا ہوا جب وہ چھت پر نہا رہی تھی۔ میری نسل جسمانی تعلق کے ذریعے اپنی طاقت بڑھاتی ہے۔ میں اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، اس کے جسم سے اپنی نسل پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ عالم نے غصے سے کہا، یہ حلال رشتہ ہے اور تم حرام ہو۔ تبھی عالم نے کچھ تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا اور 7 بڑے پانی پر پھونک مار کر اس سائے کے اوپر پھینک دیا اور اسے کہا، یا تو میں تمہیں جلا کر ختم کر دوں گا یا تم اس بوتل میں بند ہو جاؤ۔ وہ سایہ خود اس بوتل میں چلا گیا اور عالم نے اس بوتل کا ڈھکن بند کر دیا اور اس بوتل کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ عالم نے مریم سے کہا، بیٹا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، گھر میں قرآن مجید پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کیا کرو، پھر ایسے سائے، ایسے جنات، شیطان انسان کے قریب نہیں آتے۔ اور وہ عالم چلے گئے۔ اب مریم اور علی سکون سے رہتے ہیں، مگر وہ چھت جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، اب بھی مریم وہاں جانے سے گھبراتی ہے۔ محبت اگر انسان کرے تو قربانی مانگتی ہے، لیکن اگر وہی محبت کوئی شیطان کرے تو وہ روح نہیں بس جسم مانگتا ہے اور تکلیف دیتا ہے۔ والسلام۔